السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا عنوان ہے ایک گمشدہ شہزادی ایزابیلا کے بارے میں۔ ایک دن ایلڈوریا کے شہر میں ایک شہزادی ایزابیلا رہتی تھی۔ وہ اپنی مہربانی، ذہانت اور دلکش حسن کی وجہ سے بہت معروف تھی۔ ایزابیلا کو سفر کرنے کا بہت شوق تھا۔ وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہادر شہزادی تھی۔ وہ اکثر قلعے کی دیواروں سے باہر نکل کر جادوئی جہلوں کا سفر کیا کرتی تھی۔ ایک شام جب سورج غروب ہونے لگا، ایزابیلا اکیلے جنگل میں داخل ہو گئی۔ اسے علم نہیں تھا کہ مجرموں کا ایک گروہ، جس کا سردار ایک بہادر اور خوبصورت دلیر رینارڈ تھا، اسے بڑی چوری کا منصوبہ بنا رہا تھا اور شہزادی ایزابیلا کو اغوا کرنا چاہتا تھا۔ جب ایزابیلا گہرے جنگل میں گھوم رہی تھی تو جھاڑیوں میں سرسراہٹ محسوس ہوئی اور اچانک چور نکل کر باہر آئے، جنہوں کو حیرت محسوس ہوئی۔ کیپٹن رینارڈ، اس نے ان میں سے ایک سردار کو پہچانتے ہوئے کہا، مجھے تم سے اس غیر متوقع ملاقات کی امید نہیں تھی۔ رینارڈ ایزابیلا کی خوبصورتی اور بہادری سے متاثر ہو گیا۔ وہ اس کی بہادری کی تعریف کرنے سے خود کو نہ روک سکا۔ اس نے اپنا منصوبہ ظاہر کیا۔ کو بادشاہ سے تاوان کی صورت میں بڑی رقم وصول کرنا چاہتا تھا، جو وہ غریبوں میں تقسیم کرنا چاہتا تھا۔ مگر جب ان کی گفتگو چلتی رہی تو رینارڈ نے محسوس کیا کہ وہ شہزادی ایزابیلا میں دلچسپی لینے لگا ہے۔ ایزابیلا نے رینارڈ اور اس کے چوروں کا منصوبہ سنا، دکھوں میں ان کی ہمدردی کا اظہار کیا۔ شہزادی ایزابیلا کا ان کا ساتھ دینا رینارڈ کو اچھا لگا۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے، رینارڈ نے اپنے آپ کو تاوان میں وعدہ کی گئی دولت سے نہیں بلکہ ایزابیلا کی روح اور سمجھ سے اپنے آپ کو مسحور پایا۔ ایزابیلا نے بدلے میں رینارڈ کے اعمال کو پیچھے پیچیدگیوں کو دیکھنا شروع کیا۔ اس نے اپنے اندر ایک اچھائی کو محسوس کیا۔ دن گزرتے گئے اور رینارڈ نے ایزابیلا کی رہائی کے لیے منصوبہ بنایا۔ اس نے ایک مشکل منصوبہ بنایا۔ دریس نا واپس سلطنت میں بادشاہ کے طور پر اپنا تفریح کا راج رہا۔ اس کی رعایا نے اپنی لاپتہ شہزادی کو شدت سے تلاش کرنے کی کوشش کی۔ تاوان سے مطالبات پہنچ گئے، لیکن بادشاہ نے بات چیت کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ کسی بھی طرح اپنی بیٹی کو واپس لانے کے لیے پرعزم تھا۔ ایک جرأتمندانہ بچاؤ میں الجھن اور تلواروں کے تصادم کے درمیان ایزابیلا نے خود کو قلعے کی دیواروں کے اندر پایا۔ اس کا دل متضاد جذبات سے بھرا ہوا تھا۔ وہ اس غیر متوقع تعلق کو کبھی بھول نہیں سکتی تھی جو اس نے بہادر چور اور اس کے دوستوں کے ساتھ قائم کیا تھا۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے اور بادشاہ نے اپنی پیاری شہزادی کی واپسی کا جشن منایا، ایزابیلا کیپٹن رینارڈ کی یاد کو نہیں بھلا سکی۔ اس کے خیالات تو اس کے ارد گرد گھوم رہے تھے۔ اس کی پیچیدگیوں اور غیر متوقع مہربانی نے اس کے دل کو چھو لیا تھا۔ ایزابیلا کو بہت کم معلوم تھا رینارڈ بھی چوری شدہ شہزادی کی یاد میں پریشان اپنے خیالات کے ساتھ جدوجہد کر رہا تھا۔ ان کی دنیائیں تقدیر کے ایک غیر متوقع موڑ میں ٹکرا گئی تھیں اور دونوں اپنی دنیاؤں کے درمیان وسیع تفریق یعنی شاہی اور چوری کے درمیان ایک دوسرے کے لیے تڑپ چھوڑ کر رہ گئے تھے۔